الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے لیے بہت سارے ادلہ اور شواہد کو بیان کیا ہے. ہر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل لے کر اپنی امت میں مبعوث ہوا کرتے تھے. وہ دلیل ان کی رسالت پر ایک دلیل ہوا کرتی تھی. ان میں معجزات بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کا واقعہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ایک منت مانی تھی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. اے اللہ، میرے پیٹ سے جو کچھ بھی پیدا ہو وہ آپ کے لیے وقف ہے. بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو میں وقف کرتی ہوں. یہ انہوں نے نظر مانی. فتقبلها منی، اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیں. آپ دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں. ان کی خواہش تھی اور چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کریں تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. فلما وضعتها، جب ولادت ہوئی تو ایک لڑکی کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کہنے لگیں ربی انی وضعتها انثى. بڑی حسرت سے کہا کہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی، کاش کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے، کیونکہ عام طور پر مساجد کی خدمت تو مرد ہی کیا کرتے ہیں. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو معلوم نہیں تھا لیکن اللہ خوب جانتے تھے کہ وہ لڑکی کس شان والی ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور جو انہوں نے جس لڑکی کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس لڑکے سے کہیں زیادہ یہ لڑکی اللہ کے ہاں بہتر اور فضیلت والی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا یہ خطاب ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بچے کے نام رکھنے کے بارے میں جس طرح والد کو حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح ماں کو بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام خود رکھے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور یہ واقعہ اس لیے بھی سنایا گیا ہے کہ اولاد صالح ہو اور دینی امور کے اندر مشغول ہو. یہ بھی ماں باپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ میری اولاد دین کے کاموں میں لگے. جو اولاد دین کے کاموں میں والدین کی زندگی کے اندر لگی ہوتی ہے وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اے اللہ میں اس بچی کو بھی اس کی آنے والی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رہے، میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے عمدہ طریقے سے پرورش کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے، حضرت مریم علیہ السلام جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کی والدہ بیت المقدس لے کر آئیں.
کہ کوئی ان کو کفالت میں لے لے تاکہ میری نظر میری منت پوری ہو جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، سگی خالہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں زیادہ اہلیت رکھتا ہوں، کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہ میری پرورش میں رہے۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی ایک محراب میں ان کو رکھا ہوا تھا، اور تالا دروازہ بند کر کے جاتے تھے، اپنی زیر تربیت زیر کفالت رکھا تھا۔ تو جب بھی ان کے ہاں کمرے میں داخل ہوتے دروازہ کھول کر، وجد عندہا رزقا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے پھل ہوتے تھے، بے موسمی بھی جو اس علاقے میں موجود بھی نہیں تھے، اور بند دروازے سے آنے کی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، یا مریم انّا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما سکتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہیں، زیر تربیت رہیں، ایک نبی علیہ السلام کے زیر تربیت تھیں، اس لیے اللہ نے ان میں بہت خوبیاں پیدا کی، بہت صفات رکھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، ان کا قصہ تلاوت کرو، ان کا قصہ بیان کرو۔ سورہ مریم قرآن پاک میں پوری سورہ نازل کی گئی، جس میں ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے گھر والوں سے دور ایک مقام پہ گئی ہوئی تھی، تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جب وہ تنہا تھیں، لوگوں سے دور تھیں، اپنے اہل سے بھی دور تھیں، عبادت میں تھیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ إِلَيْهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل انسان کی طرح ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ مریم علیہ السلام نے جیسے ان کو دیکھا، انہوں نے یوں کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں خدائے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا، انما انا رسول ربک، میں تو آپ کی رب کی طرف سے فرشتہ بنا کے فرشتہ ہوں، ان کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں اللہ کی طرف سے۔ وہ کہنے لگی، ان یکون لی ولد، ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے جب کسی انسان نے مجھے نہیں چھوا، یا نکاح میرا نہیں ہوا، اور نہ میں بد کردار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب کا یہ ارشاد ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی قدرت دنیا میں پیدائش کی صورت میں چار طرح ظاہر ہوتی ہے۔ ایک عادی ہے، عمومی، جیسے مرد عورت کا ملاپ، اور پھر ایک تخلیق ایسی ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کرے، وہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہے، جو آدم علیہ السلام سے بغیر کسی ماں کے پیدا ہوئی، اور چوتھی صورت رہ گئی تھی کہ ہم کسی کو بغیر باپ کے پیدا کریں۔ اس لیے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو قدرت کی نشانی بنائیں گے، ان کو قدرت کی اپنی نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ان کا وجود ہماری طرف سے رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات وہ ہے جو طے شدہ ہے، ہو کے رہے گی۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں، اور ایک دور کے مکان پہ چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، دور چلی گئیں۔ ان کو پہلے بشارتیں بھی سنائی گئی تھیں، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم ہم آپ کو ایک ایسا بچہ دیں گے جو آپ کے ہاں سے پیدا ہوگا، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، ہماری طرف سے خوشخبری ہوگی، وہ مبشرہ، ان کا وجود ایک خوشخبری ہے، اور وہ اپنے صغر سنی میں اپنی ولادت کے بعد کلام بھی کریں گے۔ لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا تو چونکہ کواری بھی تھیں،
پاکیزہ تھیں، عفیفہ تھیں، شدید بے چینی کے عالم میں کچھ دیر کے لیے ان کو فرشتے کی بشارتیں بھول گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، کہنے لگیں کاش میں مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں ایسی ہوتی کہ لوگ میرا تذکرہ ہی نہ جانتے، کاش میں ایسا ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کی تمنا کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس جگہ دینی نقصان کا اندیشہ ہو جائے، انسان کو خطرہ ہو کہ میرے دین کو اب نقصان پہنچ جائے گا، تو وہاں موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، موت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ایک فرشتے کو بھیجا جس نے ان کو ندا دی، چونکہ یہ بیت اللحم میں چلی گئی تھی، بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے بیت اللحم، ایک اونچی جگہ پہ چلی گئی تھی۔ ایک فرشتہ آیا جس نے نیچے سے ندا دی، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، آپ گھبرائیں نہیں، ایک تو اللہ آپ کے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر رہا ہے، پانی جاری ہو گیا، ایک خشک تنا تھا، فرمایا اس کو ہلائیں، آپ کے اوپر تر کھجوریں گریں گی، آپ اس سے کھائیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئی کہ اب اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنی قدرت کو ظاہر کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ میری براءت کو بھی ظاہر کر دے گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ان کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اٹھا کے لا رہی ہیں، لوگوں نے کہا لقد جئتی شیئا فریا، بڑا غضب کیا تو نے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیہ، تمہارا باپ بد کردار نہیں تھا اے مریم، تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، پھر یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہی جواب دیں گے۔ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، دودھ پیتا بچہ گود میں ہو وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبوت تو 40 سال کے بعد ملتی ہے، تو اس کو بصیغہ ماضی کہا کہ یہ بات اتنی یقینی ہے جس طرح گزشتہ واقعہ ماضی میں ہوا یقینی ہوتا ہے۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں۔ وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے اپنے والدہ کے لیے فرما بردار بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم جو اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، قول الحق، اور یہی بات برحق ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہود حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے وہ متعین نہیں ہے، اور نصارہ 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں کرسمس کی صورت میں۔ یہ تاریخی طور پر اس طرح کی بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بس ان کی طرف سے ایک متعین کردہ دن ہے جس میں وہ عید مناتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جو عیدیں عطا کی ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور دونوں عیدیں کسی بھی واقعہ کے بعد نہیں رکھی گئیں۔ بدر کا واقعہ بہت بڑا ہے، اور فتح مکہ کا واقعہ بہت بڑا ہے، عظیم الشان واقعہ ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس کائنات عالم کے لیے ایک بہت عظیم واقعہ ہے، ایک انقلاب ہے، ایک روشنی کا طلوع ہونا ہے جس سے ساری کائنات منور ہو گئی، ظلمت اور تاریکیوں سے کائنات باہر نکل گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بھی عید کا دن نہیں بنایا۔ عید کب ہوتی ہے؟ جب مسلمان دو عظیم الشان عبادتیں مکمل کرتے ہیں، ایک رمضان کی عبادت
اس کے بعد عید الفطر ہے، اور ایک حج جیسی عظیم الشان عبادت اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ یہ فرق ہے امت مسلمہ اور اس کے دین کا تمام دوسرے ادیان سے، جن کے تمام دن کسی واقعہ کے ساتھ منسوب ہیں، اور ہمارے خوشی کے ایام عبادات کے ساتھ منسوب ہیں کہ یہ امت عبادت کرنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، یہود ان کے مخالف ہو گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات دیے گئے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس بڑی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، فَأَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو اپنی نبی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کے لیے ان کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے معجزہ اور جادو میں فرق ہوتا ہے۔ جادو میں پیچھے اسباب ہوتے ہیں، بغیر سبب کے کوئی جادو وجود میں نہیں آ سکتا، کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ مخصوص کلمات ہوں۔ لیکن معجزہ بغیر کسی سبب کے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا وابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں کوڑ مرض لوگوں کو، اور مادر ذات نبی نے جو پیدائشی نبی نے ہے، میں ان کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور اس سے بڑھ کر بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس سے آج تک میڈیکل سائنس عاجز ہے، میں ان مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے اس پر مذاق اڑانا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتائیں ہم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے اور کیا کھا کر آئے؟ اس طرح کے سوالات شروع کر دیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، یہ مکہ کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں اور یہاں چشمے بہنے لگیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض آپ کے اصحاب کا دل چاہا کہ ایسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اچھا اتنے بڑے معجزات کے بعد کہتے تھے اچھا یہ بتائیں ہم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے اور کیا کھا کر آئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم القا فرما دیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ لیکن اس کے باوجود قوم نے انکار کیا۔ یاد رکھیے گا، معجزہ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز کرامت ہے۔ کرامت اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر کی جاتی ہے۔ کرامت بھی برحق ہے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کرامت ظاہر ہوئی، جب وہ اپنے کمرے کے اندر بند تھیں تو طرح طرح کا رزق دیا گیا، یا مریم ان لکی ھذا، یہ کرامت ہے۔ یہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا تو ایک جن نے یہ کہا کہ میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو لیکن سلیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی چاہتے تھے، تو ایک انسان ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے دربار میں، ان کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ، سلیمان علیہ السلام نے جیسے پلک جھپکی تو تخت موجود تھا۔ یہ کرامت ہے، کیونکہ وہ وزیر تھے، وہ جن نہیں تھے اور نہ ہی وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کرامت کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح ارہاس ہوتا ہے، ارہاس کہتے ہیں کسی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عالم کائنات میں غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں، جیسے اصحاب فیل کو دھنسا دیا گیا، اصحاب فیل کو مارا گیا، اصحاب فیل کو کنکریاں ماری گئیں، اور کس طرح کے محل کے تنگروں کا ٹوٹنا اور آتش کدہ کی آگ کا بجھ جانا، یہ دلائل تھے، ارہاس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح استدراج ہوتا ہے،
استدراج کے بارے میں درخواست کروں گا اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کسی غیر مسلم کے ہاتھ پر، کسی کافر کے ہاتھ پر خارق عادت چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ امتحان ہوتا ہے۔ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آج کل ان چیزوں کی بھی بڑی بھرمار ہے ہمارے ہاں کہ فلاں نے پورے صحیح واقعات کل کے بتا دیے، تو ہمارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تعجب ہوا، کچھ دن پہلے ایک صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے، وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل گروپ کے بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ کہنے لگے میرا کزن جو ہے وہ تو مندر میں جو ہے وہ مرید ہو، مندر میں مجاور بن گیا، مستقل وہاں ٹائم دیتا ہے۔ تو جو مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ تھائی لینڈ میں آ جائیں، کچھ ٹائم مندر میں دے دیں تو پھر آپ کو احساس ہو کہ کتنی انسان کو اندر سے روحانی طور پر سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا میں مندر میں ٹائم کیوں دوں، میں تو تبلیغ میں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں استدراج سے۔ دجال کو استدراج حاصل ہوگا، ایک نوجوان کو قتل کر دے گا اور اس کے درمیان سے گزرے گا، پھر دوبارہ جوڑ دے گا، دوبارہ وہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ یہ استدراج ہے۔ تو کتنے ایسے واقعات ہیں جو خارق عادت غیر مسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، مزید اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے یہود۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا اور ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ یہود نے 4000 یہود نے ایک مکان کو گھیر لیا جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے ایک جاسوس بھیجا اندر، اللہ تعالیٰ نے اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبی ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ہم آپ کو موت دیں گے ایک وقت آنے پر، ورافعک الی، اور اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، ومطہرک من الذین کفروا، اور ہم آپ سے تہمت کو دور کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیات بیان فرمائیں، وہ حدیث بیان فرمائیں جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی براءت بیان کی گئی ہے۔ اور وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، صحیح ایمان والے مسلمان، اور پھر دوسرے مرتبے پر جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن غلط طریقے پر، وہ نصارہ، ان کو قیامت تک غلبہ رہے گا۔ اس لیے دنیا میں قیامت تک غلبہ 2 قوموں کے پاس رہے گا، مسلمانوں کے پاس، یا مسلمانوں کی شامت اعمال کے سبب نصارہ کے پاس۔ یہود کبھی غالب نہیں ہو سکتے دنیا عالم میں، یہود جب بھی رہیں گے کسی کی پشت پناہی کی وجہ سے باقی رہیں گے، وگرنہ یہ غالب نہیں رہیں گے۔ اور ایک وقت آنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، لیکن ان کی تشریف آوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی امت کی قیادت کے لیے ہوگی، اور وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ دمشق میں جامع مسجد کے مینار کی مشرقی مینار کے قریب ان کی آمد ہوگی، 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پر مسلمان دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے، بہت محدود تعداد ہوگی۔ تو اللہ اس کیفیت کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے، اور 100 سے زائد احادیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بیان فرمائی ہیں، اسی وجہ سے بیان فرمائی تاکہ امت کو کبھی شبہ نہ ہو ان کی آمد پر۔ لہٰذا جب مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا، تو اس نشانیوں کی وجہ سے فوراً بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص جھوٹا انسان ہے، کذاب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر، اور تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، یہاں تک کہ نصارہ بھی اگر باقی ہوں گے تو وہ بھی ان پر ایمان لے آئیں گے، صحیح ایمان۔ تو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام پر جو معجزات ظاہر کیے ان پر، یا جن معجزات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی رسالت کی تصدیق ہو اور اللہ جل شانہ کی قدرت کا اظہار ہو، اور ان معجزات کا تذکرہ اور ان معجزات کا ذکر جو ہے وہ ایمان کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مشتبہات سے بچائے رکھے اور صحیح ایمان پر جمائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔